اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کا ہر اعتبار سے کمزور ہونا ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے موت کا انکار کوئی شخص نہیں کرتا، صبح و شام گرد و پیش میں، دور دراز میں، دنیا بھر میں انسان طبعی طور پر موت کے شکار ہوتے ہیں، غیر طبعی طور پر موت کے شکار ہوتے ہیں، آسمانی حادثات کے شکار ہوتے ہیں، زمینی حادثات کے شکار ہوتے ہیں، درجنوں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں کبھی کبھی موتیں واقع ہوتی ہیں۔ بچے بھی موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، اور بوڑھے بھی اور جوان بھی، مختلف عمروں کے لوگ موت کے شکار ہوتے ہیں۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس سے دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے موت کی حقیقت کا انکار ممکن نہیں ہے، اسی طریقے سے انسان کے ضعیف ہونے کی حقیقت کا انکار ممکن نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی غفلت کی اس فطرت کی وجہ سے پہاڑ جیسی سچائیوں اور پہاڑ جیسی حقیقتوں کو فراموش کر بیٹھتا ہے، دیکھی اندیکھی کر بیٹھتا ہے، جان بوجھ کے اس حقیقت سے نظریں چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بھی وہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ جس سے انسان نظریں چرا رہا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ اور پھر اسی چیز کو سورہ روم میں اللہ رب کریم نے مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، تمہاری بنیاد میں کمزوری تھی، کوئی بہت مضبوط بنیاد نہیں تھی۔ بنی نوع انسان کی تخلیق اللہ رب کریم نے مٹی سے کی ہے۔ مٹی کتنی طاقت رکھتی ہے؟ مٹی ہوا کے سامنے کمزور، پانی کے سامنے کمزور، موسم کی سختیوں کے سامنے کمزور، اور پھر مٹی کے ذریعے سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر ڈالا گیا، اور پھر اس کے بعد اسی بنیاد پر تمام بنی نوع انسان، ہر وہ شخص جو دنیا کے اندر آتا ہے، اس کی ابتدا بھی ایک کمزور پانی کے قطرے سے، اور پھر اس کے بعد شکم مادر کے اندر اس کی پرورش کے وہ سارے مراحل کمزوری کے مراحل، اور اس کے بعد پیدائش کے بعد کمزوری، اور ایسی کمزوری کہ جب اس بچے کو اپنی کسی چیز پر اختیار نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ایسا ہوتا ہے کہ ضعف کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں قوت عطا فرماتا ہے، عنفوان شباب ہوتا ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، پٹھے بنتے ہیں، ہڈیاں تقویت پاتی ہیں، اور کڑی ہے کا قوی اور کڑیل قسم کا ایک جوان سامنے آتا ہے۔ لیکن پھر یہ سفر بھی بہت عارضی ہوتا ہے، پلک جھپکنے میں گزر جاتا ہے، اور یہ ساری طاقت، یہ ساری قوت، یہ سب کچھ ایک ایک کر کے یہ سارے قوات ڈھیلے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس قوت کے بعد پھر ایک اور کمزوری، ایک اور بڑھاپے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور بڑھاپا بھی کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ ارذل عمر سے، نکمی عمر سے پناہ مانگ، کہ ایسی عمر کہ جب آدمی کو اپنے اوپر اختیار نہیں، اپنے قوا پر اختیار نہیں، اپنے اعصاب پر اختیار نہیں،
اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر اختیار نہیں ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ یہ کیفیت ہو وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم عمر زیادہ دیتے ہیں اسے خلقی طور پر گھٹا دیتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کمر جھکنے لگتی ہے، اعصاب کمزور ہونے لگتے ہیں، اور پھر اس قدر آدمی لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، دنیا کا ذہین ترین، دنیا کا زیرک ترین انسان، دنیا کا عقل مند ترین انسان، دنیا کا اختیارات رکھنے والا انسان بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، سب کچھ جاننے کے بعد انجان، نسیان کا شکار ہو گیا ہے، بھولنے کا شکار ہو گیا ہے، اپنے نفع اور نقصان تک کی چیزیں اسے یاد نہیں رہتی. اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل بچے کی طرح دانتوں سے محروم، طبیعتوں پر اختیار نہیں، نہ غصے پر اختیار ہے، نہ پسند اور ناپسند پر اختیار ہے. یہ سارے کے سارے حقائق ہیں کہ جس کا ادراک ہر شخص کو بہر صورت کرنا ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ ہر شخص کو بہر صورت ہے. اس کا ہر آدمی اسے دیکھ رہا ہے، اسے برت رہا ہے، ان مراحل سے گزر رہا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس بڑی حقیقت کو انسان فراموش کر بیٹھتا ہے. اور پھر مزید اسی بات کو پکا کرنے کے لیے کبھی ایسی آفات بھی مسلط ہوتی ہیں انسانوں پر کہ جب من حیث النوع سارے کے سارے کا مخلوقات کو اور انسانوں کو اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے. ایک غیر مرئی مخلوق، ایک انتہائی ایک ایسی چیز کہ جو ابھی تک سال 2 سال گزرنے کے باوجود بھی کسی تحقیق کے دائرے میں صحیح طریقے سے نہیں آ رہی ہے، اس مخلوق نے پورے دنیا کے 7 ارب آبادی کو اپنے نرغے میں لیا ہوا ہے. حکومتوں کے پلان اسی کے اعتبار سے بن رہے ہیں، حکومتوں کے بجٹ، حکومتوں کے دفاعی معاملات، ان کے اور ترقی کے منصوبے، تفریحی منصوبے، برائیوں کے منصوبے اور کیا کیا منصوبے جو بن رہے تھے وہ سارا کچھ تلپٹ ہو کر رہ گیا. سب کھیل ہونے والے، اس سال فلانے کھیل کی میزبانی فلانے ملک کو ہے، 10 سال سے تعمیرات ہو رہی، اسٹیڈیم بن رہے ہیں، ہوٹل بن رہے ہیں، اور سارا کچھ نئے سے نئے شہر بن رہے ہیں، اربوں ڈالر لگ رہے ہیں، لیکن سارا کیا دھرا ایک چھوٹے سے ایک جراثیم کے نظر ہو گیا ہے، اور ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ گئی ہیں. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان اتنا کمزور ہے. لیکن کیا اسے اپنی اس کمزوری کا ادراک تو ہے، لیکن اعتراف بھی ہے. ادراک تو ہے، ہر شخص جانتا ہے، لیکن کیا اس کا وہ کھلے دل سے اعتراف کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ کمزور ہے؟ اگر اسے اس چیز کا اعتراف ہے کہ وہ کمزور ہے، وہ کسی اعتبار سے بھی اس کو اپنے احساسات پر کنٹرول نہیں، اسے اپنے وہ جو قوتیں رکھ دی گئی ہیں، شہوت کی قوت ہے، غصے کی قوت ہے، محبت کی قوت ہے، لگن کی قوت ہے، اور مختلف قسم کی قوتیں جو اس کے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ لی ہیں، جس کا مثبت استعمال بھی ہے، جس کا منفی استعمال بھی ہے. اس کے منفی استعمال پر بھی اس کو قوت حاصل نہیں ہے، اس کو جو ہے کنٹرول اور اختیار حاصل نہیں ہے. وہ اپنے ان تمام قوتوں کے سامنے کبھی اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے، کمزور پاتا ہے. اور ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہر شخص کو دن میں کچھ وقت کے لیے سونا ہوتا ہے. صاحب نیند ایک اس قدر غالب چیز کہ اچھا بھلا آدمی ساری کی ساری اس کی دلچسپیاں اس کو نیند لے ڈوبتی ہے اور وہ سو جاتا ہے، سونے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور وہ سونا الموتۃ الصغریٰ، اللہ نے قرآن کریم میں اس کو الموتۃ الصغریٰ قرار دیا ہے، اسے چھوٹی موت قرار دیا ہے. وہ کبھی بھی اس نیند میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ پیدا کرتا ہے، پھر زندہ کرتا ہے اور اس کے بعد مارتا ہے،
اور جس کے بارے میں یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ اسے موت دینی ہے تو نیند کی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے دعا جو سکھائی گئی ہے نیند کی، سونے کی دعا ہے، اس میں بھی یہی ہے اللہم باسمک اموت واحیا، اور سونے کے بعد جب اٹھتا ہے آدمی تو اس وقت جو مضمون دعا سکھائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی، اے اللہ تیری بہت بڑی تعریف، تیرا شکر کہ جس نے مجھے زندہ کیا ہے موت کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور پھر ایک بار اس کی طرف اٹھ کے جانا ہے۔ تو گویا یہ نیند بھی ایک موت کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس موت کا بھی ہر شخص دن میں ایک بار تجربہ ضرور کرتا ہے 24 گھنٹوں میں۔ تو یہ اس قدر کمزور انسان اپنے اختیارات کے سلسلے میں، اپنے ارادوں کے سلسلے میں، اپنی قوتوں کے سلسلے میں، اپنی بنا کے سلسلے میں اس قدر کمزور انسان دنیا کے معاملات میں کس قدر لالچی ہے، کس قدر ظالم ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، یہی انسان انتہائی ظالم ہے، انتہائی جاہل ہے۔ اس کے معاملات دیکھیے، اس کے کھانے کمانے کے ذرائع دیکھیے، اس کے پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ معاملات دیکھیے، اس کی زندگی کی تگ و دو دیکھیے، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ وہ انسان اپنی اس کمزوری کو فراموش کر کے کس قدر جو ہے سرکشی کی زندگی گزار رہا ہے۔ موقع ہے اس بات کا، غور کرنے کا موقع ہے کہ اپنی اس کمزوری کا نہ صرف یہ کہ اعتراف کیا جائے، بلکہ وہ قوتوں کا مصدر جو ذات ہے، القوی العزیز جو ذات ہے، جو قوی اور غالب ذات ہے، کہ جو هو القاہر فوق عبادہ، وہ ذات کے جو اپنے تمام بندوں کے اوپر قاہر ہے، کہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری کے ساری مخلوقات ہے، کہ جس نے اسے پیدا کیا آدم سے، جس نے وجود بخشا، جس نے پرورش و پرداخت کا سارا نظام کیا، جس نے روحانی پرورش کے لیے وحی کا سلسلہ جاری کیا، انبیاء کی بعثت کا سلسلہ جاری کیا، کتاب ہدایت نازل فرمائی، شریعت نازل فرمائی، زندگی گزارنے کا لاہ عمل متعین فرمایا، اس کمزور نفس کو، اس کمزور قوت کو، اس کمزور ہیکل کو اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کے حوالے کر دیا جائے۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اگر بیمار ہوتے ہیں تو وہی اس ذات کی طرف توکل اور اس کا احساس کہ مجھے اس کمزور ذات کو اگر کسی بیماری کا سامنا کرنا ہے تو پھر وہی ذات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ جو شفا عطا فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کے دربار کے فقیر اور محتاج ہو۔ اپنے اس احتیاج کا، اپنی اس محتاجی کا، اللہ کے در کے فقیر ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہو جائیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہو جائے بندہ، اور پھر اللہ کی مرضی کی اور اس کی پسند کی زندگی اختیار کی جائے، اسی کی پسند کی زندگی اور پھر اس کی پسند کی موت کے لیے تیاری کی جائے، تب صحیح معنی میں اس چیز کا ہے کہ بندگی اسی چیز کا نام ہے۔ تو یہی بات جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا، وہ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا وکیل بنائیے، اسی کو اپنا کارساز بنائیے، اسی سے لو لگائیے۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں، اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں وہ لوگ ہیں کہ جن کو انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اور انبیاء نے انسانی زندگی گزاری ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے فرشتے نہیں بھیجے، انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی اور مخلوق نہیں بھیجی، انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا گیا تاکہ وہ انسانوں کے اسی معاشرے میں رہتے ہوئے، انسانی ضروریات کا سامنا کرتے ہوئے، انسانوں کی طرح پیدا ہو کر کمزوری کے مراحل سے گزرنے کے بعد اور جوانی اور قوت کے مراحل سے گزرنے کے بعد، بیماریوں کے شکار ہونے کے بعد اپنے رب کے سامنے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیں اور ایک مثال قائم کریں اللہ کے تعالیٰ کے سامنے فقیر ہونے کی،
اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی قوتوں کو سرنگوں کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ چنانچہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ و نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور پچھلے انبیاء کے سلسلے میں فرمایا کہ ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ قرار دیتے ہوئے ان کا تذکرہ کیا۔ یہ سارے کے سارے انبیاء کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر مختلف قسم کے مصائب کا سامنا کیا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی تکلیف اور ان کی پریشانی کا تصور کیجئے، اس بیماری کی شدت کا تصور کیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ، اور فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کمزوری کے اس آخری انتہا میں پہنچ چکے ہیں، اور فرمایا کہ ونادا فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس طریقے سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری تکلیفیں، اپنی ساری پریشانیوں کے سلسلے میں، اور تصور کیجئے کہ جب مکہ والوں نے جس طریقے سے آپ کو دعوت کی ابتدائی ایام میں بے انتہا ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائیں، اور آپ نے طائف کا سفر کیا، طائف میں جا کر وہاں بھی اوباشوں نے جس طریقے سے آپ کے ساتھ سلوک کیا، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر ایک طرفہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و نیازمندی کے ساتھ جو دعا کرتے ہیں، ان کے الفاظ پر ان کو غور کیجئے، اس میں بھی یہی بات فرماتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنی قوت میں اپنی جو ہے کمزوری کا اور اپنے کمزور ترین ہونے کا اعتراف کرتا ہوں۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے دنیا کی کسی کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اے اللہ تو میری رہنمائی فرما اور میری مدد فرما۔ تو یہ جو سید ولد آدم ہے، جو افضل البشر ہے، جو تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی افضل ترین شخصیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی اس کمزوری کا اور اپنی اس کوتاہی کا احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ نمونہ ہے ہمارے لیے، یہ لوگ ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور ہم اپنے لیے نمونہ بنائیں انبیاء کرام کو، ان عظیم ترین شخصیات کو، اور پھر اپنی زندگی کی ترجیحات متعین کریں کہ ہماری ترجیحات کیا ہے۔ اس قدر کمزور ہونے کے باوجود، بیماریوں کا شکار ہونے کے باوجود، آسمانی اور زمینی آفتوں اور بلیات کے شکار ہونے کے باوجود ہماری کوششیں کیا ہیں، ہماری تگ و دو کا محور کیا ہے، ہماری محنت کا محور کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے اولاد کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کے سلسلے میں، ان کی روزی کے ذرائع کے سلسلے میں، اور پھر اپنے سلسلے میں ہم کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اس پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔